کیا اہم ترین معاملہ ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ جی یہ جو شہر کراچی ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہاں تو 2.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا 2.5 بھی نہیں، 2 بھی نہیں رہتے یہاں تو، خیر یہ 1.5 بھی نہیں، پونے 2 رہتے ہیں، یہ ہمیں سینسس سے بتایا۔ یہاں کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ پہلے یہ سوچا جی میئر آئے گا، اللہ اللہ کر کے بلدیاتی انتخابات ہوئے، ان کے مراحل طے ہوئے، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی میئر کراچی نے آنا ہے۔ اب پوزیشن کیا بن رہی ہے وہ ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون بنے گا میئر کراچی۔ آج کا دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات میں مختلف ارکان آج کے دن حلف اٹھانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نمبرز کم ہوئے ہیں۔ اچھا فی الحال اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ کوئی بھی جماعت جو کہ پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنا میئر تنہا نہیں لا سکتی ہے، کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے، کسی نہ کسی جماعت سے انہیں اخلاق اتحاد کرنا پڑے گا۔ کراچی کے 7 اضلاع میں یونین کونسلز کی تعداد 246 ہے۔ میئر منتخب کرانے کے لیے الیکشن میں 124 یوسیز پر کامیابی ضروری ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کے بعد پیپلز پارٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی نشستوں کی تعداد 98، جماعت اسلامی 87، پی ٹی آئی 43 اور ایک آزاد امیدوار کی شمولیت کے بعد مسلم لیگ نون کی 8 نشست۔ اچھا ویسے اب یہ دیکھ لیں کہ اب یہ جو ایک اتحاد ہوا ہے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کا، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہ اتحاد پسند نہیں آیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 ہی مطلب یہ جماعتیں تھیں جو آپس میں کر سکتی تھیں، یا تو پیپلز پارٹی اور کر لیتی ساتھ میں جماعت اسلامی، یا پھر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ تھوڑا سا اختلاف ان کا زیادہ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر لفظی وار کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم صاحب پہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پہلے اپنے ارکان پورے کر کے تو دکھا دے۔ اچھا کھلم کھلا چیلنج۔ تو جناب اسی بارے میں بات کریں گے، میئر نہیں بلکہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہمارے ساتھ ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ اور ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ بتائیے یہ جو پہیلی بن کے رہ گیا ہے کہ میئر کون بنے گا یہ کیسے سلجھے گی، اور جماعت اسلامی کس سے کرنے جا رہی رابطہ؟ پی ٹی آئی کے بعد جو آپ کے رابطے ہوئے ہیں تو کیا پوزیشن بن رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی حمایت کے بعد تو اب جو نمبرز ہیں اس میں تو الحمدللہ ہم آگے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے ہے، اور اگر اس نے اپنے تمام دیگر اتحادی ملا بھی لیے، جو ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تب بھی وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں، 20 کم از کم 20-22 پیچھے ہیں۔ تو جب وہ 20-22 پیچھے ہیں تو وہ کیسے ان کا میئر بن سکتا ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، اور اب تو نمبر جو بالکل واضح ہو گئے ہیں، اور اب تو اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں رہا ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کا علم اتنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کی اکثریت جو ہے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے خلاف ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ اصل میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے، یہ اس کا اعلان نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ اس کو ووٹ دینا نہیں چاہتے۔ آپ وفاداریاں تبدیل کراؤ جبر کے ذریعے، آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو، آپ لوگوں کو حلف اٹھانے میں رکاوٹ ڈالو، خوف کا ماحول پیدا کرو، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل جاؤ، 2.5 سال تک الیکشن مت کراؤ، 2 مہینے انتخاب کے بعد ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں کرواؤ، آپ ہر وقت بلدیاتی الیکشن اور اختیارات سے فرار اختیار کرو، لیکن اس موقع پر جب حالات بگڑ گئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کہو کہ فوراً میئر کا انتخاب ہونا چاہیے، فوراً پروسیس ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اور الیکشن کمیشن مل کر، جو کہ آپ کی اے ٹیم ہے، وہ مل کر شب خون مار رہا ہے جمہوریت پر، شفاف انتخابات پر اور ملک کے مستقبل پر۔ یہ شہر کراچی ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس شہر کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیے ہیں، دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کو دیے ہیں، آپ تو تیسرے نمبر پر کہیں نیچے جا کر ہیں، آپ کو شہر پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے آپ کو حلقہ بندیاں کرنی پڑتی ہیں اپنی مرضی کی، اس سے پورا نہیں پڑتا تو آپ دھاندلی کرتے ہیں، اس سے پورا نہیں پڑتا اپنے آروز کے ذریعے سے نتیجے بدلتے ہیں، اس سے پورا نہیں پڑتا تو ضمنی انتخاب پہ قبضے کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ایجنٹس کو باہر نکال دیتے ہیں، پھر پورا نہیں پڑتا تو انہی ضمنی انتخاب کی 4 سیٹیں مزید نتیجے بدل کر کھا جاتے ہیں، اور پھر بھی پورا نہیں پڑتا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے نہیں اس دن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی منڈی لگا رہے ہیں اور ہم اپنی طاقت کے ذریعے سے نتیجے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اس لیے نتیجہ تسلیم نہ کرنا پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے، کاش کہ وہ اپنے اس طرز عمل کو تبدیل کریں اور کراچی کے لوگوں کے لیے، اس صوبہ سندھ کے عوام کے لیے، اس پاکستان کے لوگوں کے لیے اتنا کر دیں کہ وہ اپنی سرش چھوڑ دیں اور مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں، تو یہ سب کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ تو حافظ نعیم صاحب یہ بھی بتائیے گا، سعید غنی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ حافظ نعیم الرحمان اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی میئر کراچی کا ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں پہلے اپنے 86 جو نمبر رہ گئے ہیں وہ تو پورے کر کے دکھائیں آپ۔ انٹرسٹنگ۔
یہ تو پھر وہی والا بیان ہے نا. یہ تو اگر یہ کہیں کہ حافظ نعیم خود ووٹ ڈل کے دکھائیں تو پھر میں کیا کر لوں گا؟ بھائی آپ مجھے پکڑ کے اندر پھینک دیں, لاپتہ کر دیں اور کہیں کہ حافظ نعیم تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ گفتگو کیا ہے؟ یہ گفتگو کیا ہے؟ یا آپ ہمیشہ منڈیاں لگاتے ہو, آپ سینٹ کے انتخابات میں بلوچستان میں بریف کیس لے کر جاتے ہو, لوگوں کو خریدتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. میں تو حیران ہوں کہ اس ملک میں کوئی عدالت, اس ملک میں کوئی الیکشن کمیشن, اس ملک میں کوئی ریاستی ادارہ دیکھ نہیں رہا اس بات کو. اچھا, ایک جانب یہ بات ہے, ایک جانب یہ گفتگو ہے, دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے میئرشپ کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تاکہ سنجیدہ بات چیت ہو سکے. اب ایسے بیانات اور ایسی حرکات کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے بات چیت؟ لیکن سارے اختلافات جو پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں, جو کنڈکٹ ہوتا ہے, اس سب کے باوجود بھی لوگ اپنی روش تبدیل کر لیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیں کہ جس کے جتنے ووٹ ہیں اس کی اتنی رسپیکٹ کی جائے گی, تو بات چیت ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن جب آپ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کریں تو بات کیا کریں گے؟ ایک طرف آپ یوسیوں پہ قبضہ کریں, ری کاؤنٹنگ میں یوسیاں کھا جائیں, الیکشن کمیشن کو استعمال کریں, لکھے ہوئے فیصلے چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھوں سے لکھوا دیں, اور آپ چاہیں کہ آپ سے بات چیت بھی کی جائے, تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدہ طریقے سے مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور اپنی چھینی ہوئی یوسیوں کو واپس لیں, بیٹھ کر بات کریں. بات تو آدمی ہر ایک سے کر سکتا ہے, ہم تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جس سے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہو. لیکن اس طرز عمل کے ساتھ گفتگو کا فائدہ کیا ہے؟ تو نعیم صاحب, ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے, لیکن سیاست ممکنات کا نام بھی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے اپنا دعویٰ پورا کر دیا تو پھر جماعت اسلامی پھر کیا کرے گی؟ کیا لاہے عمل ہوگا؟ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو حکومتیں بنائی ہوئی ہیں یہ تو جمہوری جماعت ہے ہی نہیں. ان کی تو پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, یہ تو وصیت اور وراثت پہ چلتی ہیں, یہ تو خاندان پہ چلتی ہیں. اس میں تو مطلب جتنے بھی وزراء پریس کانفرنس سے کرتے ہیں, زندگی بھر یہ پارٹی کے چیئرمین نہیں بن سکتے. ان کا اسٹیٹس یہی رہے گا نیچے والا, اور پیدا ہونے والا بچہ اس خاندان کا وہ آقا ہوگا, اور یہ سب جو ہے وہ اس کے تابع دار ہوں گے. تو یہ تو جمہوریت کا حال ہے ان کا. یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں کراتے, یہ بلدیاتی اداروں کو امپاور نہیں کرتے, یہ الیکشن بلدیات کے کرانا نہیں چاہتے, کرائیں تو قبضہ کرتے ہیں. تو کہاں سے جمہوری ہو گئے؟ تو جب یہ جمہوریت کو پامال کریں گے تو جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے, آئینی جماعت ہے, پرامن جماعت ہے. ہم اپنا پرامن, آئینی, قانونی, عدالتی اور جو جد و جہد, سیاسی جد و جہد کرنے کا حق ہے اس کو استعمال کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت کو اور اس کو مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب, اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے. اچھا, آج منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے, تو کیا تیاریاں ہیں؟ پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بھی تھوڑا جان لیتے ہیں. سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ آج موسم بھی اچھا ہے ویسے کراچی شہر. جی سنجے, تو بتائیے گا بھائی کیا تیاریاں ہیں؟ بڑا ونڈی سا ویدر ہے آج, تو کس کی پوزیشن آپ کو آج مستحکم دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ہر روز لگتا ہے صورتحال چینج ہو رہی ہے. دیکھیں, مستحکم صورتحال تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال اچھی نہیں ہے. اور آج کا خوبصورت موسم پی ٹی آئی کے لیے کراچی میں سازگار نہیں ہے. آج جب حلف برداری ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے 246 کراچی کی یونین کمیٹیوں میں سے 43 منتخب ارکان جو ہیں یو سی چیئرمین بنے ہیں, لیکن وہ حلف اٹھانے, ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ نہیں آئے گی. کراچی کے 7 اضلاع میں حلف برداری کی تقاریب رکھی گئی ہیں. مختلف ریٹرننگ آفیسر نے تمام یو سی چیئرمینز کو اپنے پاس مختلف وقت میں صبح 11 سے شام 5 بجے حلف اٹھانے آ نہیں سکتے, اس کی کوئی ریزن ہے, قانونی ریزن ہے؟ کیونکہ ہم نے تو جب قومی اسمبلی میں دیکھا ہوتا ہے کہ اگر اسپیکر کہہ دیں تو پھر کیا وہ کون سی پرمیشن ملتی ہے؟ وہ پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں. کوئی قانونی ریزن انہیں روکنے کی تو نہیں ہے. اور ہمارے ذرائع سندھ حکومت کے یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے یہ ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی حلف اٹھانا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے, تو اسے نہ روکا جائے. لیکن صورتحال کافی حلف اٹھا لے, اس کے بعد جو مرضی کرے. انصاف کے یو سی چیئرمین کے لیے, کیونکہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہیں ایف آئی آرز میں نامزد کیا گیا ہے 9 مئی کی. اس کے علاوہ کچھ ایسے اراکین ہیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ حلف اٹھانے آئے تو اس کے پہلے یا اس کے بعد اٹھا لیے جائیں گے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو افراد توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں انہیں حکومت کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حلف اٹھانے دیا جائے. لیکن پولیس کی یہ پالیسی ہے کہ اگر وہ حلف اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہمیں مطلوب ہے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے.
تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا دن امتحان بھرا دن ہے، کیونکہ ان کی پوری کراچی کی تنظیم وہ منظر عام سے غائب ہے، نہ ان کے صدر کراچی کے رہے ہیں، نہ ان کے الیکشن کمیشنر جو میڈیا سیل ہے ان کے اراکین کراچی میں کہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو کراچی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اور ان کی قیادت ہے ان کے درمیان رابطہ منقطع ہے، اور آج ان کے لیے ڈی آر او آفس میں پہنچنا یا ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں پہنچنا ایک امتحان ہوگا۔ انہیں نہ یہ ہدایت دی گئی ہے، نہ پارٹی کی طرف سے کوئی پالیسی یا گائیڈ لائن دی گئی ہے کس طرح آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ جیسے دیگر جماعتوں کی جانب سے آج اپنے تمام اراکین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آج ہر صورت میں حلف اٹھانا ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کے ایم سی کے ایوان، کے ایم سی کے جو یونین کمیٹیز ہیں ان کے حوالے سے 246 یونین کمیٹیز ہیں، جن میں سے 237 کے نتائج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں، جن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 98 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ 6 ایسی یو سیز ہیں جن پر پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جیتی ہیں، جن میں 5 ضلع غربی کی اور 1 ضلع شرقی کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جماعت اسلامی کی بات کریں تو جماعت اسلامی الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق 87 نشستوں پر کامیاب ہے، اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف 43 نشستوں کے لیے آل رائٹ جی، تو ہمارے پاس ابھی ایک اپڈیٹ بھی آئی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس